میں سیدنا امام علی مقام کے بڑے بھائی سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ سیدنا حسن سیرت و کردار میں، علم و عمل میں، تقوی اور زہد میں، نفاست و پاکیزگی میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم یہ دیا ہے کہ اہل ایمان نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اہل خانہ سے خصوصی لگاؤ رکھیں اور محبت کا برتاؤ ان سے کریں۔ فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ اے لوگوں، میں تم سے اس تبلیغ کے عوض کسی مال کا طلبگار نہیں ہوں مگر یہ کہ میرے اہل خانہ سے، میری آل سے اچھا سلوک کرنا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، بے شک حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ایک حدیث میں ریحانتی من الدنیا، یہ میرے دنیا کے دو پھول ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ آل محمد سے بغض رکھنے والا اگرچہ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان ہی کیوں نہ مر جائے پھر بھی قابل بخشش نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے دل میں نبی علیہ السلام اور آپ کی آل کی محبت نہیں ہے۔ یہ بھی بات یاد رکھیں کہ نبی علیہ السلام کی محبت آل کی محبت کو لازم ہے، اور آل کی محبت حضور کی محبت کو لازم ہے۔ اگر آل کی محبت نہیں ہے تو سمجھ لیں کہ حضور کی محبت بھی نہیں ہے، اور اگر حضور کی محبت کسی کے دل میں نہیں ہے، آل کا جتنا بھی وہ نام لیتا ہے، یہ یقین رکھیں کہ اس کے دل میں کبھی بھی آل کی محبت نہیں ہو سکتی، کیونکہ محبت رسول اور محبت آل رسول یہ آل لازم اور ملزوم ہے۔ جہاں پر ایک ہوگی وہاں پر دوسری بھی ہونی چاہیے، اور جہاں پر دوسری ہوگی وہاں پر پہلی بھی ہونی چاہیے۔ اگر دونوں میں سے ایک محبت ہے دوسری موجود نہیں ہے تو یہ یقین رکھیں کہ وہ آدمی اس محبت میں بالکل جھوٹا ہے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے مشابہت رکھتے تھے، جیسا کہ حدیث صحیح کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چہرے، سینے، ہاتھوں، بازوؤں، پیٹ کی تشبیہ کے اعتبار سے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ چہرے کی بناوٹ، بالوں کی بناوٹ، گردن کی بناوٹ، کندھوں کی بناوٹ، سینے اور کمر کی بناوٹ، پیٹ کی بناوٹ نبی علیہ السلام کے جیسی تھی۔ اور اسی طرح سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ ان کے پاؤں کی اور ٹخنوں کی بناوٹ، پنڈلیوں کی اور گھٹنوں کی بناوٹ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ تشبیہ رکھتی تھی۔ تو سیدنا امام حسن و حسین نبی علیہ السلام کے ساتھ مشابہت رکھتے تھے، اور حضرت امام حسن چہرے مورے کے اعتبار سے نبی علیہ السلام سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بخاری اور مسلم میں حدیث آتی ہے کہ عصر کی نماز غالباً پڑھ کے جب حضرت ابو بکر صدیق اپنے دور خلافت میں مسجد نبوی سے باہر آئے تو حضرت علی المرتضیٰ بھی ان کے ساتھ تھے۔ حضرت حسن بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اور یہ وہ وقت تھا جب حضرت حسن کی عمر جو ہے وہ تقریباً 7.5 برس کے قریب تھی۔ تو سیدنا حسن کو حضرت ابو بکر صدیق نے پکڑ لیا اور اپنے کندھوں پر سوار کر لیا اور کہا اللہ کی قسم علی سے تو ذرا برابر مشابہت نہیں ہے اور نبی سے ساری مشابہت ہے۔ یہ بات سن کے حضرت علی المرتضیٰ مسکرا رہے تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کے اس قول سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سیدنا حسن کی مشابہت نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ بہت زیادہ تھی، اور چہرہ مورا جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تشبیہ رکھتا تھا۔ سیدنا حسن جب پیدا ہوئے رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ تھا اور 15 رمضان المبارک تھی۔ نبی علیہ السلام کو معلوم ہوا، گھر تشریف لائے
اور فرمایا میرا بیٹا مجھے دکھاؤ، اور اس کا نام تم نے کیا رکھا ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ نے عرض کیا یا نبی اللہ اس کا نام ہم نے حسن رکھا ہے، اس کا نام ہم نے حرب رکھا ہے۔ تو فرمایا کیونکہ حضرت علی جنگجو شخص تھے اور میدان جنگ میں اپنے مد مقابل پر غالب آ جایا کرتے تھے۔ حرب کا معنی ہے جنگجو آدمی کے لیے لفظ حرب عربی میں استعمال کیا جاتا تھا، بہادر کے لیے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ حرب نہیں ہے بلکہ یہ تو حسن ہے۔ کہ نبی علیہ السلام نے ان کے کان میں اذان کہی، اپنے منہ کے اندر کھجور ڈالی اور اس کو اپنے لبوں کے اپنے لعاب کے اندر نبی علیہ السلام نے گولا اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو گٹی دی۔ اس کے بعد 7ویں دن حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا حلق کروایا گیا، بالوں کے برابر چاندی صدقہ کی گئی، دائیا کو تحائف دیے گئے، اور نبی علیہ السلام نے سیدنا حسن کی طرف سے 2 مینڈے ذبح فرمائے اور اہل خانہ اور غربا اور مساکین کے کھانے کا انتظام فرمایا۔ تو اس سے کئی ساری سنتیں ثابت ہوتی ہیں۔ پہلی سنت یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت امام حسن کا نام رکھ دیا، تو بچے کا جلد از جلد نام رکھ دینا چاہیے۔ دوسری سنت یہ کہ بچے کو گٹی دینی چاہیے، اور نبی علیہ السلام نے خود حضرت امام حسن کو گٹی دی ہے۔ تیسری سنت یہ کہ بچے کے کان میں آذان کہنی چاہیے۔ چوتھی سنت یہ کہ 7ویں دن اس کا حلق یعنی اس کے سر کے بال منڈوانے چاہیے اور وہ اس کے برابر چاندی صدقہ کرنی چاہیے۔ ایک سنت یہ بھی ہے کہ دائیا کو تحائف دیے جائیں، اور ایک سنت حضرت امام حسن کے اس ولادت کے واقعہ سے یہ بھی ہمیں ملتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عقیقہ کیا ہے، اور عقیقہ وہ سنت ہے کہ جو نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی میں 2 مرتبہ کی ہے، حضرت امام حسن کے لیے بھی، اور جب امام حسین پیدا ہوئے تو ان کے لیے بھی نبی علیہ السلام نے بالکل اسی طرح کا اہتمام فرمایا، خود اذان کہی، لعاب دہن کے ساتھ کھجور ملا کے گٹی دی اور ان کا حلق کروایا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے ان کے لیے 2 مینڈے ذبح فرمائے۔ تو عقیقہ کی سنت نبی علیہ السلام کے اسی عمل سے ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ تو سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے محبوب تھے، یہی وجہ ہے کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ نبی علیہ السلام کو بہت زیادہ محبت تھی۔ آپ نبی علیہ السلام حضرت سیدہ فاطمہ کے گھر موجود تھے، سیدنا امام حسن نے پانی مانگا، تو جس طرح بچے ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی ایک چیز مانگے تو دوسرا بھی وہی مانگتا ہے، تو حضرت امام حسین نے بھی پانی مانگا، نبی علیہ السلام نے پہلے حضرت حسن کو دیا، تو عرض کیا گیا یا نبی اللہ کیا حسن کی طرف جھکاؤ زیادہ ہے؟ فرمایا نہیں، اس نے پانی پہلے طلب کیا ہے، تو جس نے پہلے مانگا ہے اسے پہلے دیا جا رہا ہے۔ تو یہ انصاف کا معاملہ ہے نبی علیہ السلام کی نظر میں بچوں کے حوالے سے بھی، کہ جو چیز پہلے طلب کرے کیونکہ اس کو خود احساس ہو رہا ہوتا ہے، ضرورت ہوتی ہے، اور دوسرا بچہ اس کی دیکھا دیکھی چیز مانگ لیتا ہے تو اس کو اتنی شدید ضرورت ابھی محسوس نہیں ہو رہی ہوتی، تو حضرت حسن کو پہلے دیا۔ اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام میرے گھر میں تھے، اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسین کو نبی علیہ السلام جس طرح بچے ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے ہیں اور ایک دوسرے کو گراتے ہیں اور اپنے زور آزمائی کرتے ہیں، تو سیدنا امام حسن حسین وہ زور آزمائی کر رہے تھے، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حسن پکڑو، گردن سے پکڑو، اور حسن حسین کو گراؤ۔ تو سیدہ عائشہ نے عرض کیا یا نبی اللہ کیا حسن کی طرف زیادہ جھکا ہوا ہے؟ فرمایا نہیں، تم دوسری طرف سے نہیں دیکھ رہی کہ میرے مد مقابل جبرائیل ہے اور وہ کہہ رہا ہے حسین تم حسن کو پکڑو اور گراؤ۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی نظر میں سیدنا امام حسن حسین کا مقام اور مرتبہ تھا، یہی وجہ رسول اللہ ان کو کندھوں پر سوار کر لیتے، وہ نماز میں نبی علیہ السلام کے ساتھ کھیلتے، اور نبی علیہ السلام سے جو منقول ہے کہ آپ نے 73 مرتبہ یا 71 مرتبہ تسبیحات پڑھی سجدے میں، وہ انہی شہزادگان کی وجہ سے تھی کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے تو ان دونوں شہزادوں میں سے کوئی ایک آپ علیہ السلام پر آ کر سوار ہو گئے، تو نبی علیہ السلام نے سجدہ لمبا فرما دیا۔ صحابہ نے اس حوالے سے جب گزارش کی تو صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا بیٹا مجھ پہ سوار ہو گیا تھا اور اس کو اتارنا مجھے ناگوار گزرا، جب وہ خود اتر گیا تو پھر میں سجدے سے اٹھ گیا۔ سیدنا امام حسن نبی علیہ السلام کے ساتھ سب سے زیادہ کھیلے ہیں، کیونکہ سیدنا امام حسین جب نبی علیہ السلام کی وفات مبارکہ ہوئی تو اس وقت حضرت امام حسین کی عمر 6 برس کے قریب تھی، جبکہ سیدنا امام حسن 7.5 برس کے قریب تھے۔ تو
تو سیدنا امام حسن کو زیادہ موقع ملا ہے نبی علیہ السلام کی محبتیں سمیٹنے کا، اور زیادہ قرب کا موقع ملا ہے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ بازاروں میں چلے جاتے، رسول اللہ کے گھر تشریف لے آتے۔ اسی طرح حدیث کے اندر آتا ہے، سنن ترمذی کی حدیث ہے، حضرت امام حسن حسین نبی علیہ السلام کے ساتھ مسجد میں موجود تھے، رات کا خوب اندھیرا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حسن حسین اپنے گھر میں اب جاؤ۔ جب وہ گھر میں جانے لگے تو تیز بجلی چمکی، اور اس وقت تک بجلی کی روشنی رہی جب تک حضرت امام حسن حسین نبی علیہ السلام کی مسجد سے اپنے گھر میں تشریف نہیں لے گئے، اس وقت تک بجلی کی روشنی برقرار رہی۔ تو اس کو علماء نے معجزات نبوی میں بھی بیان کیا ہے، اور سیدنا امام حسن حسین کی فضیلت اور اہمیت میں بھی بیان کیا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کے یہ شہزادے حضرت امام حسن حضرت ابو ہریرہ کے پاس سے گزرے، انہیں سلام کہا، لیکن حضرت ابو ہریرہ مصروف تھے، سلام کا جواب نہ دے سکے۔ انہیں محسوس ہی نہ ہوا کہ میرے پاس حسن آئے ہیں۔ بعد میں معلوم ہوا تمہیں حسن نے سلام کہی اور تم نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ الٹے پاؤں حضرت حسن کے پاس آئے اور کہا کہ آپ نے مجھے سلام کہی تھی تو مجھے تو معلوم ہی نہیں ہوا، اور میں نے خود نبی علیہ السلام سے سنا، میں سلام کا جواب کیوں نہ دوں گا؟ میں نے خود سنا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حسن حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں، اور میں نے خود سنا کہ حسن جو ہے وہ میری امت کے سرداروں میں سے ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ بڑی محبت فرمائی ہے۔ رسول اللہ کے ساتھ یہ نماز میں کھیل لیا کرتے تھے۔ 4 بچے ہیں جنہیں خصوصی شفقتیں نبی علیہ السلام کی زندگی بعد از نبوت آپ کی زندگی سے، بلکہ بعد از ہجرت آپ کی زندگی سے ملی ہے۔ نبی علیہ السلام کی مکی زندگی میں تو آپ کی اپنی اولادیں تھیں، ان کے اوپر شفقتیں محبتیں بے شمار ہوئیں، لیکن ہجرت مدینہ کے بعد 4 بچوں کے ساتھ خصوصی لگاؤ تھا۔ حضرت حسن کے ساتھ، حضرت حسین کے ساتھ، یہ دونوں نواسے تھے۔ حضرت امامہ نواسی تھی، حضرت زینب کی اکلوتی بیٹی تھی، اور جناب اسامہ جو کہ حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے تھے، ان کے ساتھ بھی نبی علیہ السلام کو خصوصی لگاؤ تھا۔ ان سب بچوں کو نبی علیہ السلام اپنے گرد گرد جمع فرما لیتے، یہ نماز بھی آپ کے ساتھ کھیلتے، آپ جب کہیں پر تشریف لے جاتے سواری پر سوار ہو جاتے، آپ ان کو کندھوں پر بھی سوار فرما لیا کرتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے حوالے سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ممبر پر تشریف فرما تھے، آپ نے اپنی گود کے اندر حضرت امام حسن کو بٹھایا ہوا تھا۔ ایک نظر حضرت حسن کی طرف دیکھتے، دوسری نظر لوگوں کی طرف دیکھتے، پھر حضرت حسن کی طرف دیکھتے، پھر لوگوں کی طرف دیکھتے، پھر فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، اور ان قریب اللہ تعالیٰ 2 مسلمان جماعتوں میں اس کی وجہ سے صلح کروا دے گا۔ اور لوگوں نے وہ معاملہ دیکھا کہ جب جناب معاویہ کے ساتھ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے صلح کی، اور کئی سال کے بعد نبی علیہ السلام کی وہ خبر جو ہے وہ وقوع پذیر ہوئی جو نبی علیہ السلام نے اپنے ممبر پر دی تھی۔ اسی طرح خطبہ ارشاد فرما رہے تھے مسجد نبوی میں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حسین آئے، سرخ ڈورے دار انہوں نے لباس پہنا ہوا ہے، اور مسجد نبوی کی جگہ برابر نہیں تھی، فرش بالکل برابر نہیں تھا، بلکہ کسی جگہ پر فرش نیچے تھا اور کسی جگہ پر مٹی زیادہ تھی۔ حضرت حسن حسین ڈگمگا رہے تھے، نبی علیہ السلام نے خطبہ چھوڑا، حسن حسین کو پکڑا اور پھر آ کر دوبارہ خطبہ شروع کیا اور فرمایا اللہ نے بالکل سچ کہا ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ ان بچوں کا گرنا مجھے گوارا نہ ہوا، حتیٰ کہ میں نے خطبہ چھوڑ کے انہیں تھام لیا۔ حضرت حسن بہت زیادہ ذہین تھے، نبی علیہ السلام کی سنت اور احادیث کو یاد رکھا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ عمر مبارک ابھی 7 برس کے قریب تھی، نبی علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں زکوٰۃ کے صدقات کے گودام کے پاس سے گزرے، حضرت حسن نے کھجور پکڑ لی، منہ کے اندر ڈال لی، نبی علیہ السلام نے فرمایا اوہ اوہ حسن نیچے گرا دو، حسن نیچے گرا دو، صدقہ آل محمد کے لائق نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا نبی اللہ ایک کھجور سے کیا ہوگا؟ فرمایا اوہ اوہ حسن نیچے گراؤ نیچے گراؤ، صدقہ آل محمد کے لیے لینا حلال نہیں ہے۔ اسی سے علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ سادات کے لیے زکوٰۃ اور صدقات لینا جائز نہیں ہے، جس طرح رسول اللہ کے لیے زکوٰۃ اور صدقات لینا جائز نہیں تھے۔ البتہ تحائف دیے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ اور صدقات سادات کو نہیں دی جا سکتی۔ اگر کسی علاقے میں سادات ہیں اور مالی اعتبار سے کمزور ہیں تو اس علاقے کے مسلمانوں پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے کوشش کریں
اور ان کو اس درجہ پر نہ رکھیں کہ وہ لوگوں کے مرہون منت ہوں، بلکہ ان کا اپنا معاش اور اپنا کاروبار ہو۔ یہی آل رسول کی عظمت اور آل رسول کا مقام اور مرتبہ ہے۔ تو سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا حسن یہ کھجور پھینک دو، اور حضرت حسن اپنے عین شباب کے عالم میں، بلکہ جب آپ خلیفہ تھے اس وقت یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے، اور حضرت امام حسن کا یہ حدیث بیان کرنا اس بات کی علامت ہے کہ 7 سال کی عمر میں جو واقعات وقوع پذیر ہوئے تھے، حضرت امام حسن کو وہ تمام واقعات یاد تھے، اور آپ انتہائی ذہین شخص تھے۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر بہت سارے بڑے بڑے عظیم واقعات وقوع پذیر ہوئے۔ ان میں سے پہلا واقعہ نبی علیہ السلام کا وصال اقدس ہے، دوسرا واقعہ حضرت ابوبکر صدیق کا وصال ہے، تیسرا واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ یہ وہی عمر تھے کہ جب مختلف علاقوں سے فتوحات کے ذریعے مال غنیمت آیا اور بے شمار لباس آئے تو صحابہ میں تقسیم کر دیے، اور حضرت امام حسن حسین کے لائق کوئی لباس نظر نہ آیا، حتیٰ کہ ایک گورنر کے نام حکم لکھا، اس نے 2 حلے آپ کو بھیجے، 2 بہترین لباس بھیجے۔ حضرت امام حسن حسین کو بلایا، اس وقت تو حضرت امام حسن حسین کی عمر تقریباً 14 برس کے قریب تھی، کہ 14 برس اور ایک 13 برس۔ ان کو وہ لباس پہنایا اور فرمایا کہ اب میرا دل ٹھنڈا ہوا ہے اور اب مجھے سکون میسر آیا ہے۔ حضرت امام حسن حسین رضی اللہ عنہ کے جب وظیفہ مقرر کرنے کی بات آئی، کیونکہ حضرت عمر فاروق نے تمام صحابہ اکرام کے وظائف مقرر فرما دیے تھے، سالانہ وظائف مقرر کر دیے تھے، تو جہاں پر بات آئی حضرت امام حسن حسین کے وظائف مقرر کرنے کی، تو حضرت امام حسن حسین کے وظائف 5,000 درہم مقرر فرمائے، غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کے برابر۔ اور جب حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے اپنے بیٹے نے گزارش کی کہ ابا جان آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، میں آپ کا بیٹا ہوں، جبکہ حسن کا باپ خلیفہ بھی نہیں ہے۔ دوسری بات، میں نے ہجرت کی ہے جبکہ حسن حسین نے ہجرت نہیں کی۔ تیسری بات، میں نے غزوہ بدر میں، احد میں، خندق میں، فتح مکہ میں، باقی غزوات میں شرکت کی ہے، حسن حسین نے نہیں کی، پھر مجھ پر ان کو فضیلت کیوں حاصل ہے؟ اور مجھے 2,000 درہم سالانہ اور ان کو 5,000 درہم، غزوہ احد میں، غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کے برابر اور حضرت علی المرتضیٰ کے برابر۔ وجہ کیا ہے؟ آپ حضرت عبداللہ ابن عمر جب ناراض ہوئے تو سیدنا عمر فاروق غصہ میں آئے اور فرمایا عبداللہ کیا تیرے پاس ان کی ماں جیسی ماں ہے، اور کیا تیرے پاس ان کے باپ جیسا باپ ہے، اور تیرے پاس ان کے نانا جیسا نانا ہے؟ اگر تیرے پاس نہیں ہے تو پھر خاموش رہ۔ یہ سارے فضائل ان کے اس لیے ہیں کیونکہ وہ خانوادہ نبوت سے تعلق رکھتے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جگر کے ٹکڑے ہیں، نبی علیہ السلام کے بالکل قریبی رشتہ دار ہیں، خاص الخاص اہل بیت میں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں جب حضرت ام سلمہ کے گھر یا غالباً حضرت علی کے گھر میں نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، حضرت علی آپ کے پیچھے سوئے ہوئے تھے چارپائی پر، سیدہ فاطمہ کو آپ نے چادر میں داخل فرما لیا، حضرت حسن کو داخل کر لیا، حضرت حسین کو داخل کر لیا، آپ نے اوپر بھی اوڑھ لی اور چادر کا ایک پلو حضرت علی پر بھی اوڑھ دیا، اور اس وقت عرض کیا اے اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں تو ان کو اس طرح گناہوں سے پاک فرما دے جس طرح تو نے اپنے قرآن میں بیان کیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت امام حسن حسین، حضرت علی، سیدہ فاطمہ اور نبی علیہ السلام یہ خاص الخاص اہل بیت تھے، اور یہ وہ حضرات تھے کہ جن کا مقام و مرتبہ نبی علیہ السلام کی نظر میں بہت بلند تھا۔ رب تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک جنت البقیع میں اللہ ان کی قبر پر کروڑا رحمت برکت نازل فرمائے، خانوادہ نبوت کے مقام اور مرتبے کو مزید بلندیاں نصیب فرمائے، ہمیں ادب اہل بیت کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔